الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربا. صلوات پڑھ لیں. تعریفیں خدائے عباس کے لیے سزاوار ہیں اور ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے لیے سزاوار تر ہے کہ جن کی آغوش میں پل کر عباس عباس بن گئے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمۃ الزہراء. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر خدائے عباس کے ساتھ کہ فرش ولائے عباس پر عبادت کے لیے ہمارے اور آپ کے نام کا انتخاب کیا گیا. یقیناً کس کو خبر تھی کہ اتنی حیات اور ملے گی. آج کا جمعہ بھی نصیب ہوگا. خوش نصیب تو وہی ہوگا جس کو سایہ پرچم عباس بھی نصیب ہوگا. اے خدا، ہماری خوش نصیبی کو خوش نصیبی سے ملا دے. ہمارے عقیدے ولایت کو ظہور امام کی برکت سے ملا دے. پروردگار، حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے پھر سماعتوں کو امام زمانہ کے الفاظ کی توفیق عطا فرما. پروردگار، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے امام علیہ السلام کی حفاظت فرما.
ہمارے امام علیہ السلام کے تمام دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ پروردگار امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں ماہ شعبان المعظم کا یہ پہلا جمعۃ المبارک اور حسن اتفاق کے آج شعبان کی 4 تاریخ رویت ہلال پاکستان کے اعتبار سے اور شعبان المعظم کی 5 تاریخ دیگر مقامات کے رویت کے اعتبار سے، تو چاہے 4 کہیے 5 کہیے، فرق یہ ہے کہ دونوں میں صیغہ مبالغہ ہے۔ میدان جہاد میں ہو تو صیغہ مبالغہ میں عباس کہتے ہیں، مصلی عبادت پر ہو تو صیغہ مبالغہ میں سجاد کہتے ہیں۔ تو 5 تاریخ امام سید سجاد علیہ السلام کی آمد سے گرچہ انڈو پاک میں جمادی اولیٰ کی 15 تاریخ کو منا لیا جاتا ہے، مگر عرب و عجم میں شعبان کی 5 تاریخ مخصوص ہے۔ اور پھر غور کیجئے گا، بعض نادان دوستوں نے 5 شعبان کو جناب فضہ کی وفات کی تاریخ لکھی ہے، مگر ثابت نہیں ہے، تقویم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا شعبان کے مقدس مہینے میں کوئی رونے کا عنوان قائم کر دے؟ جو خدا ماہ محرم میں کوئی ولادت کا عنوان عطا نہیں کرتا، تو ماہ شعبان میں وفات کا عنوان کیسے عطا کرتے؟ تو اما فضہ کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی مخصوص بیان نہیں مل سکا، لیکن 5 شعبان تو بہرحال عرب و عجم کے اعتبار سے اور آپ کی تقویم کے اعتبار سے امام سید سجاد علیہ السلام کے شعبان لفظ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے تشعب، یعنی کہ تفرق، پھیل جانا، بکھر جانا۔ رجب میں تو بندھے رہتے تھے، شعبان میں کھل جاتے تھے۔ رجب میں کیا بندھے رہتے تھے کہ محترم مہینہ تھا، نہ تلواریں تیز کر سکتے تھے، نہ گھوڑے دوڑا سکتے تھے، اور جب جہاد نہیں ہوتا، یعنی قتال نہیں ہوتا تھا، تو گھوڑوں کی اتنی خاص تربیت بھی اس مہینے میں ہوتی نہ تھی، شعبان میں موقع مل جاتا تھا۔ تو شعبان کو شعبان کیوں کہا گیا؟ زمانے جاہلیت میں پانی کی تلاش، حیوانات و مویشیوں کے لیے چارے کی تلاش میں نکل پڑنا۔ البتہ اللہ کے حبیب کے نزدیک شعبان کو شعبان اس لیے کہتے کہ اس میں مومنین میں روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اتنی روزی ملے کہ ماہ رمضان میں پھر روزی کی فکر نہ رہے، روزے کی فکر رہ جائے۔ تو روزی شعبان میں اور روزہ ماہ رمضان میں۔ اب آئیے ان 2 آیتوں کا ترجمہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں ماہ شعبان کے حوالے سے، مگر آج مخصوص مولا عباس علیہ السلام کی مناسبت ہے۔ ان 2 آیتوں کا انتخاب کیوں کیا کہ دونوں آیتیں سورہ بینہ میں ہیں۔ سورہ بینہ، سورہ بریہ، سورہ قیامت، سورہ لم یکن الذین کفروا، 4 نام ہیں سورہ کے۔ ان 4 ناموں سے ایک سورہ پہچانا گیا، اس کی 8 آیتیں ہیں۔
8 آیتوں میں 2 آیتیں ہم نے پڑھی، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 7 میں تو خدا کا اعلان کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، جو لوگ ایمان لے کر آئے، مگر شاعروں کے جملوں پر نہیں۔ معاف کیجیے گا، اگر وسیم رضوی پر فرد جرم قیامت میں عائد ہو تو پاکستان کے بہت سارے منقبت خوانوں پر اور شعراء پر بھی فرد جرم عائد ہو۔ سلمان رشدی کا انجام تو آپ کے سامنے ہے، پھر کوئی خمینی چاہیے وسیم کے لیے۔ سلمان رشدی کا انجام تو آپ کے سامنے، کیا کتاب مرتب کی شیطانی آیات۔ وسیم رضوی، مت جائیے لفظ رضوی پر، اس لیے کہ اگر حضرت آدم کا سگا بیٹا قاتل ہو سکتا ہے، سگا بیٹا، اوروں میں تو شاید آپ تعویل نکال لیتے ہیں نا کہ وہ ماں الگ تھی اور وہ ان کا نہیں تھا، کسی اور شوہر سے تھا۔ حابیل میں کیا کیجیے گا؟ یہاں تو کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اول بشر آدم، اول نساء حوا، اور ان کی ہی اولاد میں ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ قابیل قاتل لعنت اللہ علیہ، حابیل علیہ السلام رحمت اللہ علیہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو قابیل پر خدا کی لعنت، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، نبی کا بیٹا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انجام آپ کے سامنے، تو وسیم جس نے مطالبہ کیا اور علماء نے بہت کچھ کہہ دیا، یاد رکھیے اس کا مطالبہ کہ 28 آیات قرآن سے حذف کر دی جائیں۔ اصلاً یہ مطالبہ اسرائیل ہے۔ غالباً 1995 سے ایک پروگرام چلا ریڈیو کے اوپر، اسرائیلی ریڈیو کے حوالے سے۔ بظاہر اسرائیل کا عنوان اتنا واضح نہیں تھا، مگر ایک زمین سازی کی جا رہی تھی، ذہن تیار کیے جا رہے تھے کہ کون کون سی آیات۔ بہت غور کیجیے گا، آغا خان بورڈ کا مسئلہ آپ کے سامنے، جہاد کی آیتیں کس کام کی ہیں؟ تو آہستہ آہستہ ذہن تیار کیے گئے۔ وسیم آج نہیں بن گیا۔ بہت سارے نادان دوستوں کو تو قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، جو سمجھ میں نہ آئے اسے ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ 28 آیات تو کیا 28 حروف بھی، 28 حروف تو کیا 28 نکات قرآن بھی نہ ادھر سے ادھر ہو سکتے، اور نہ ہم کبھی تحریف کا ساتھ دے سکتے۔ خدا کی لعنت ہو قرآن کے مخالفین پر، ایسی ہی لعنت جیسے کہ آل محمد کے مخالفین پر لعنت۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے بات کہ شعبان معظم میں ائمہ اہل بیت کا نام لے کر خدا کی توہین اپنی اشعار میں، اشاروں میں، منقبت کے کلاموں کے اندر، جس توحید کو بچانے آل محمد نے اپنی قربانیاں پیش کی، انہی کا نام لے کر انہی کی تاریخوں میں خدا کی توہین، والعیاذ باللہ من ذالک۔ ہم بری و ذمہ ہیں ہر ایسے فرد کے اس جملے سے جو آل محمد کے عقیدے کے خلاف ہو۔ ہمیں عقیدہ آل محمد سے ملا ہے، شاعروں سے نہیں۔ عقیدت اور ہے، عقیدہ اور ہے۔ عقیدت تو ہر پتھر سے بھی ہو جاتی ہے، عقیدت تو آپ کی جانماز سے بھی ہو جاتی ہے، عقیدت تو پیناڈول کی ٹیبلٹ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس
سے ہی فائدہ ہوتا ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ صرف آل محمد علیہ السلام کا دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالحات کو انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، وہ کون ہیں؟ بہترین خلق ہیں۔ خیر البریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق الہیہ کو، بہترین مخلوق الہیہ ہیں۔ آیت نمبر 7 کے بعد آیت نمبر 8، مولا عباس تک معرفت کا سفر۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کی جزا سبحان اللہ واہ واہ کے اندر نہیں ہے، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے۔ کیا ہے جزا کے اندر؟ جنات و عدن تجری، ایسی جنت جو عدن ہیں۔ عدن کہتے ہیں وسط جنت کے اس بلند مقام جہاں آل محمد رہیں گے۔ تجری، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسی جنت جس کے نیچے سے نہر بہتی ہو، مجھے پوری کائنات میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی سوائے روضہ ابو الفضل عباس کے۔ پوری جو گئے ہیں انہیں تو معلوم ہے، ورنہ سنا تو سب نے ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مقدس کے نیچے پانی مسلسل ہے، اور ابھی تک اس دور تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پانی کو فرات کہیں، پانی کو دجلہ کہیں، پانی کو کنویں کا پانی کہیں، یا پانی کو حیات عباس کی علامت کہیں۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری، خالدین فیہا ابدا، یہ اہل ایمان ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ قسم بخدا اگر موقع مل جائے تو ہم روضہ عباس سے باہر کبھی نہ آئیں۔ رضی اللہ عنہم، تو خالی اصحاب کے بارے میں پریشان تھے کہ رضی اللہ کہیں کہ نہ کہیں، خدا تو ہر مومن کو رضی اللہ کہتا۔ اللہ ان سے راضی ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے۔ کوئی مومن رضی اللہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے راضی نہ ہو جائے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ تمام تر علامتیں اور پہچان ان کے لیے جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کی زیارت نامے کے چند جملے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس۔ یاد رکھیے، مولا عباس کی زیارت نامے میں وہ کلمات شامل ہیں جو آپ کی شخصیت کی پہچان کے لیے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب دروازے روضہ عباس پر پہنچو تو روضہ پاک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور یوں کہو، اس میں 7 شخصیات کا سلام ہے۔ مولا نے 4 صفات کی گواہی خود دی ہے۔ پھر غور کیجئے، 7 شخصیات کا سلام، 4 صفات کی گواہی، چھٹے امام کے اپنے الفاظ میں۔
پھر جزا کا حوالہ 4 شخصیات کی طرف سے. خلاصہ: اللہ کا سلام، عباس پر اللہ کا سلام. تم سلام کرو نہ اللہ سلام بھیج رہا. ملائکہ مقربین، عام ملائکہ نہیں، ملائکہ مقربین کا سلام عباس کی ذات پر. انبیاء، عام انبیاء نہیں، انبیاء المرسلین کا سلام عباس کی ذات پر. میں عربی چھوڑ رہا ہوں ترجمہ کرتے ہوئے تاکہ آسان ہو جائے، وقت بچ جائے. اور اللہ کے صالح بندوں کا سلام عباس کی ذات پر. عام بندے نہیں، عام نبی نہیں، عام ملائکہ نہیں، ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین، عبادہ الصالحین. وجمیع الشہداء، تمام شہداء کا سلام. والصدیقین، اور جتنے صدیق ہیں. ہر صدیق کی پہچان یہ جو عباس کو سلام کرے اسے صدیق کہیں گے نا. تو پہلے اصغر تو بنا دو، پھر اکبر بنا دینا. جمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات، اور پاکیزہ ارواح کا سلام. فیما تقتدی وتروح علیک یا ابن امیر المومنین، ہر صبح اور شام اے امیر المومنین کے بیٹے آپ کی ذات پر. ہر صبح ہر شام 7 ہستیاں عباس پہ سلام بھیج رہی ہیں. پھر فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، چھٹے امام، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے بالتسلیم 1، والتصدیق 2، والوفا 3، والنصیحہ 4. چھٹے امام کی گواہی. تسلیم، اطاعت، میں گواہی دیتا ہوں. نادان جاہل کہتا ہے عباس کا نام رکھا تو بچہ غصہ کرتا ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں عباس کے لیے. اب تسلیم. اب اگر صادق کی گواہی بھی نہیں مانتے، نام کیوں رکھا عباس؟ مولا عباس سے منسوب کیا، پھر توہین کیوں کر رہے؟ لعنت ہو جائے گی خدا کی. عباس کا مطلب کہاں لکھا ہے؟ غصہ بر. تمہیں لغت سمجھ میں آ گئی اور علی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. تم سمجھدار ہو گئے مولا سے زیادہ. توبہ کیجئے. حضرت عباس کی توہین شرعاً حرام ہے. حضرت عباس کی توہین شرعاً حرام ہے. خدا کی طرف سے آتش جہنم اس کے لیے. ذات عباس کی توہین کرے، نام عباس کی توہین کرے. امام گواہی دے رہے تسلیم، اطاعت و تصدیق. تصدیق مطلب تائید. والوفا تو آپ خوب جانتے ہیں. والنصیحہ خیر خواہی. کس کی؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. پھر 4 افراد کی طرف سے جزا. فجزاک اللہ یا عباس. امام فرماتے ہیں اے چچا عباس. آپ کہیں گے مولا عباس فجزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. ان رسول ہی، اپنے رسول کی طرف سے. وہ ان امیر المومنین، اللہ آپ کو جزا دے امیر المومنین کی طرف سے. وہ ان الحسن والحسین، اللہ آپ کو جزا دے امام حسن کی طرف سے. اللہ آپ کو جزا دے امام حسین کی طرف سے. افسوس کہ ہمارے درمیان مختصر جملے زیارت کے لکھ کر اس زیارت کو چھوڑ دیا گیا. زیارت وارثہ میں ایک آخر میں لائن بڑھا دی جاتی ہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدِ شَبَابِ اہل الجنہ الی آخر. ایک جملہ. یہ انتخاب کیسا؟ امام صادق علیہ السلام نے یہ سلام پڑھا ہے. خدا ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ کربلائے معلیٰ روضہ عباس علیہ السلام کی زیارت. اور چونکہ مولا عباس علیہ السلام کے نام سے بہت سارے پریشان حال لوگوں کے لیے کچھ توسل بیان کیا جاتا ہے. باب الحوائج، گرچہ بات تو غیروں کی زبان سے آئی لیکن اچھی لگی تو بیان کر رہا. وہ کہتے ہیں مولا عباس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لفظ سقائے سکینہ، وہ اہل سنت کے الفاظ سقائے اہل بیت. کربلا میں ایمان کے روز مولا عباس کے روزے پہ لکھا وہ لفظ ساقی عطاشی کربلا، کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والی. سوال یہ بنایا انہوں نے کہ جو اہل بیت کو پانی پلائے، اہل بیت ساقی کوثر، جو ساقی کوثر کی سقائی کرے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کتاب منتخب التواریخ سے مولا عباس کے نام کے اعداد کا حوالہ 133 ٹائم. اور جو بھی اپنی پریشانی مولا عباس کو وسیلہ بنائے تو مشہور جملہ یا کاشف الکربی ان وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف لی کربی، یہاں پہ لکھا ہوا جملہ اکشف لی کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. اس میں 3 اعمال ہم بیان کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. عالم محقق دانشمند پرہیزگار محمد باقر خراسانی قائنی بیرجندی مرحوم لکھتے کہ سفر زیارت میں مشرف ہوئے حالت خواب میں کسی کو سنا جو بتا رہا ہے کہ مولا عباس کو کن الفاظ میں پکارا جائے. الفاظ کیا ہیں پھر غور کیجئے. عبداللہ، آپ پڑھتے ہیں عبداللہ، آپ پڑھیں عبداللہ. ابوالفضل، دخیلک، دال خے یہ لام اور کاف کتاب والا دخول سے عبداللہ ابوالفضل دخیلک. یہ جملہ بار بار تکرار کیجئے اپنے مسائل کے حل کے لیے. اور خاص کہتے ہیں 7 ہفتے کا عمل ہے، 7 ویکس. اور ہر ہفتے شب بدھ مولا عباس علیہ السلام کا وسیلہ. عالم محقق حاج ملا ہاشم خراسانی فرماتے ہیں مجرب ترین ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ہی نشست میں 133 بار اول و آخر درود پڑھے اور درمیان میں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام پڑھے، حاجت پوری ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز بیان کی. ہاں شیخ محمد ابراہیم کلباسی آیت اللہ عظیم شخصیت عالم ربانی کہتے ہیں 2 رکعت نماز نیت توسل مولا عباس علیہ السلام. ہر رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کے بجائے 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. اور نماز ختم کرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں السلام علیک یا عباس ابن امیر المومنین. نماز ختم کرنے کے بعد السلام علیک یا عباس ابن امیر المومنین. آخری بات کہتے ہیں ایک اور عمل
کہ 133 مرتبہ درود کی تلاوت، اول بھی اور آخر بھی۔ سوچتے ہیں اتنا مشکل جملہ یاد نہیں رہے گا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ تو اس کا آسان حل بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ 133 مرتبہ درود اول اور آخر، درمیان میں صرف یا عباس ہو۔ 133 مرتبہ یا عباس، اور یہ آخر والا عمل جب تک انجام دینا ہے جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے۔ 2 رکعت نماز والا عمل تھا، وہ مخصوص تھا ہر شب بدھ کے ساتھ 7 ہفتوں کے لیے۔ بس میں نے بات کو سمیٹ لیا کہ انسان اپنی حاجتیں طلب کرے، وسیلہ بناتے ہوئے مولا عباس کی ذات مقدس کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ دیتے ہوئے، اپنے ان ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے، خدایا تو عطا کرنے والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تو نے ہی عباس کو عباس بنایا ہے، اور تو نے ہی تو حاجتوں کے دروازے کی طرف رہنمائی کی اپنے ہادیان برحق کے ذریعے سے۔ اے خدا ہم سب کو مولا عباس علیہ السلام کی معرفت کی خیرات نصیب ہو۔ پروردگار اب تک جو کوتاہی زبان سے ادا ہوئی، جو تقصیر معرفت ہوئی، مولا عباس کی شان میں اسے معاف فرما۔ پروردگار واسطہ مولا عباس علیہ السلام، جیسے آپ اپنے امام کے جانثار، ایسے ہمیں زمانے کے امام کے جانثاروں میں شامل فرما۔ پروردگار ہم سب کو مولا عباس علیہ السلام کے روضے کی زیارت سے مشرف فرما، اور روز قیامت مولا عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کی شفاعت نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض والجلال والاکرام، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، الصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر من الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة برة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر
الحجة بعد آبائه على خلقه المودع النبي كوارث علم الموضوعين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء ومن يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار وسیلہ اور پروردگار تقویٰ اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقویٰ اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے ماہ شعبان المعظم، ماہ مبارکہ رمضان سے پہلے تربیت سازی کا مہینہ. یہ مبارک مہینہ اللہ کے رسول کے نام سے منسوب ہے. منادی ندا دیتا ہے کوئی جو محمد کے مہینے میں پیغمبر کی مدد کرے. اس مہینے کے روزے پیغمبر کی مدد ہیں. جتنا آپ کر سکیں، 2 رکھ سکیں، 4 رکھ سکیں، 6 رکھ سکیں، جتنا آپ رکھ سکیں. اس ماہ مبارک کے روزے پیغمبر کی مدد ہیں. اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ جب کوئی کسی بڑے کی مدد کرتا ہے تو بڑا اس سے اظہار شفقت کرتا ہے. اپنی مدد سے پہلے، ماہ مبارک رمضان سے پہلے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ، اور خاص تواریخ میں آنے والی 15 شعبان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس میں اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبہ جمعہ میں ہوں گی. آج کی حد تک بات کو آپ کی خدمت میں اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے، کہ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، پیغمبر کی مدد کر سکے کہ نہ کر سکے، کم از کم اپنی مخالفت نہ کریں. کیا مطلب؟ اپنے آپ سے تو محبت کریں، اور اپنے آپ سے محبت کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کہیں سے بھی گرمی نہ لگے، آپ فین آن کر دیتے. اللہ نے حیثیت دی ہو تو آپ ایئر کنڈیشن آن کر لیتے. اور اگر کچھ نہ ہو تو پھر غربت میں درخت کی چھاؤں میں آ کے بیٹھ جاتے. اپنے آپ سے محبت ہے تو کر لیں. جب گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ برداشت کیسے؟ اللہ اکبر. ہر گرم شے کو استعمال کرتے ہوئے معصوم کی روش تھی، خدا سے پناہ طلب کرتے. 2 خاص موقع، جب کبھی کوئی ایسی بات واقع ہو جائے اس میں انسان کو بہت ہنسنا پڑے. ایک ہے مسکرانا وہ اور بات، ایک ہنسنا. تو کہیں یہ ہنسنا مجھے اور آپ کو موت کی یاد سے دور نہ کر. تو اس موقع پر معصوم نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم لا تمقتنی، اے خدا مجھ سے ناراض مت ہو جانا. جب کبھی قہقہہ لگا کر ہنسنا پڑ جائے تو پھر اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے، خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے اس ہنسنے کے بعد وہ کیفیت تقویٰ نہ رہے، اس لیے معصوم اس کے بعد کی دعا تعلیم فرماتے. اور جب کبھی گرم شے کسی
بھی عنوان سے، گرم پانی ہو، گرم کھانا ہو، گرم چائے ہو، گرم اور کوئی چیز ہو، آپ کا ہاتھ گرم پہ لگ جائے تو اللہم اجرنی من النار، اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں آتش جہنم۔ یقیناً خدا کا لطف و کرم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 ہیں جن کے ذریعے بجھا دوں گا بہت جلانے والی آگ کی حرارت کو، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور اسی محبت کے ساتھ 2 جملے آپ کی خدمت میں کہ 17 مارچ کو دمشق کے ایئرپورٹ کو بچا لیا گیا اسرائیل کی گورنمنٹ کی طرف سے، جو میزائل مارے گئے تھے، تمام میزائلوں کو فضا میں ناکارہ بنا دیا۔ تم اپنا کام کرو، خدا والے اپنا کام کر رہے، اور یہاں اہل ایمان کی طاقت اور وہاں اہل اسلام کی محبت فلسطین میں، کہ وہ ڈرون جو خفیہ کیمرے اور ریکارڈنگ کے لیے استعمال کرتا ہے اسرائیل، فروری کے مہینے میں 15 دن میں 4 ڈرون مار گرائے، ایک 18 مارچ کو پھر مار گرایا۔ تم جاسوس بھیجتے رہو، ہم گراتے رہیں گے۔ تو اہل اسلام کی تقویت کے لیے، اہل ایمان کی استقامت کے لیے صلوات پڑھ لیں محمد آخری بات، ابوجا میں افریقہ، شیخ ابراہیم کے لگائے ہوئے پودے ایسے تناور درخت بن چکے کہ شعبان میں آیاد شعبانیہ کی ایسی محفل ہے، کیا آپ کے یہاں ہوگی؟ لاکھوں افراد شریک ہیں۔ آپ کے یہاں کی محفل میں بہت سینکڑوں ہو جاتی ہیں تو آپ فخر کرتے ہیں۔ ان حالات میں لاکھوں افراد کی شرکت جشن آیاد شعبانیہ کے نام سے، پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر سکیں، اور حق تو ادا کہاں کر سکتے، کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے ہی بچا سکیں۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار حاضرین محفل اور حاضرین جماعت کی تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ وقت قبولیت دعا ہے، اور آنسو تو آنکھوں میں آ ہی جاتے ہیں جب کبھی کربلا والوں کی محفل بھی مناتے ہیں۔ اے خدا اس عباس کا واسطہ جو فرماتے تھے آقا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں سر کے زخم کا خون بہہ کر آ ہے، میری کوئی وصیت نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے نہ بوڑھی ماں کے لیے، میری کوئی وصیت نہیں شریک حیات کے لیے، بس آخری وصیت یہ ہے آپ مجھے اپنی زیارت کروا دیں۔ میں آپ کو اس کی زحمت نہ دیتا، میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ اے خدا اسی وقت قبولیت زیارت مولا عباس کا واسطہ ہماری گناہ گار آنکھوں کو مرنے سے پہلے روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر حاضرین جماعت کی جو مشکلات و پریشانیاں ہیں بحق امام زمان سب کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔